بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز کے مکروہات کا بیان ہوگا۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ مکروہ ناپسندیدہ عمل کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جائے گی۔ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ نماز میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کون کون سے ہیں مکروہات؟ نماز میں کپڑے سے کھیلنا، بدن سے کھیلنا یا داڑھی سے کھیلنا، سجدہ میں جاتے وقت کپڑے کو اٹھا لینا، کپڑا اس طرح لٹکا لینا کہ اس طرح کندھے پر دونوں جانب سے لٹکتا ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر ایک سائیڈ پیچھے کی جانب ہو ایسے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر کسی نے اس طرح لے لیا یہ صورت تو یہ بھی مکروہات میں آتی ہے۔ ہاں، اگر سر کے اوپر اس طرح لے کر اس طرح ڈال لیا تو یہ مکروہ نہیں ہے، یہ صورت جائز ہے۔ لہذا چادر بھی جو سردیوں میں لے کر ہم نماز پڑھتے ہیں تو چادر بھی اسی طرح لینی چاہیے کہ سر کے اوپر لے کر پھر جو ہے دونوں کندھوں کے اوپر اس طرح ڈلی ہو، صرف کندھے کے اوپر چادر نہیں ہونی چاہیے۔ آستین جو ہے یہ آدھی کرائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہو، ویسے ہی یعنی صحیح کپڑا تو اس طرح چڑھی ہوئی ہو تو یہ بھی مکروہ ہے۔ الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، چاہے وہ بازو اس طرح الٹا فولڈ ہوا ہو یا اس طرح فولڈ، یہ بھی اب کپڑا الٹا ہو گیا، یہ بھی مکروہ ہے۔ یا شلوار جو ہے عام طور پر ٹخنے ننگے کرنے کے لیے شلوار کپڑے کو اس طرح یہاں سے الٹ کر لیا جاتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ یاد رکھیں ٹخنے ننگے کرنا مرد کے لیے بہتر ہے لیکن اس کے لیے کپڑا الٹا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ شلوار ہی اتنی سلوائیں کہ جہاں آپ باندھتے ہیں ٹخنا آپ کا ننگا ہو۔ اسی طرح پینٹ وغیرہ پہنی ہو تو بعض اوقات لوگ اس کے بھی اس طرح پانچے الٹے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی مکروہات میں کیونکہ کپڑا الٹا ہو گیا۔ واش روم جانے کی حاجت ہو، پیشاب پخانہ یا ہوا کا غلبہ ہو تو اس کو روک کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے کہ توجہ نماز میں نہیں رہے گی بلکہ اس جانب ہی مبذول رہے گی۔ انگلیاں چٹکانا یعنی ان کے پٹاخے کڑاکے وغیرہ نکالنا یا اس طرح ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر لینا یا اس طرح پہلوں پر ہاتھ رکھ لینا یہ بھی سخت مکروہ ہے۔ نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا، توجہ کرنا یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ مرد کا سجدہ میں کلائیوں کو بچھا دینا یعنی یہ ہاتھ جس طرح زمین پر لگا ہے تو یہ کلائی بھی ساتھ میں لگی ہوئی ہو تو یہ بھی مکروہ ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ سامنے بیٹھا ہے تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے اگر اس کا منہ نماز پڑھنے والے کی جانب ہو تو۔ نماز پڑھتے وقت ناک یا منہ کا چھپا لینا، مثال کے طور پر چادر لی ہے بندے نے اور چادر سے اس طرح جو ہے یہ کر لیا، ناک منہ چھپ گیا تو اس طرح نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ یہ چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، چہرہ چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پر ہمارے بھائی شرٹس وغیرہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بچے خاص طور پر تو مساجد میں آ جاتے ہیں، ان پر جاندار کی تصویر ہوتی ہے۔ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو وہ کپڑا پہن کر نماز پڑھنا بھی سخت مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر تصویر والا کپڑا نیچے پہنا ہو، بنیان وغیرہ، اس کے اوپر کوئی اور کپڑا پہن لیا تو اب وہ چھپ گئی تو اب نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح دائیں بائیں اوپر تصویر ہو تو یہ بھی نماز مکروہ ہوگی۔ آگے بھی تصویر ہو تو یہ بھی نماز کے مکروہات میں سے ہے، آگے بھی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ الٹا قرآن پاک پڑھنا یہ بھی نماز کے مکروہات میں ہے کہ الٹا قرآن پاک پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک سورت پڑھی ہے، مثال کے طور پر 29ویں پارے سے پہلی رکعت میں پڑھا تو دوسری رکعت میں آپ اس سے آگے آپ پڑھیں، 30ویں پارے سے پڑھ لیں یا 29ویں میں اس سے آگے کہیں سے پڑھ لیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلی رکعت میں آپ نے 29ویں سے پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں آپ 28ویں یا 27ویں یا پہلے پارے سے پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی جو سورت آپ نے پڑھی اگلی رکعت میں اس سے آگے پڑھیں، پیچھے سے نہیں پڑھنا۔ اسی طرح رکوع سے سیدھے کھڑے نہ ہونا، کمر سیدھی نہ اور بندہ سجدے میں چلا جائے اور سجدے سے بھی اٹھے اور پوری طرح جلسہ نہ ہو، سیدھی طرح نہ بیٹھے اور دوسرے سجدے میں چلا جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ مقتدیوں کا امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا یا سجدے میں چلے جانا یا امام سے پہلے کسی رکن سے اٹھ جانا یہ سب مکروہات ہے۔ امام کا کسی خاص آنے والے کے لیے نماز کو لمبا کرنا یعنی اسے پہچانتا ہو، پتا ہو کہ فلاں بندہ آ رہا ہے، اس کے لیے نماز لمبی کر رہا ہے کہ وہ بھی شامل ہو جائے تو یہ بھی سخت مکروہ ہے۔ ہاں، اگر پہچانتا نہیں، یہ نیت ہو کہ ایک مسلمان ہے
चलो नमाज की एक रकत उसे मिल जाएगी, इस नीयत से अगर एक मुसलमान को नेकी पर मदद देने के लिए उसने कुछ आयात ज्यादा पढ़ ली तो अब ये मकरूह नहीं, लेकिन बशर्ते कि उसे जानता ना हो। अगर पता हो फलां बंदा है तो इस तरह करना फिर मकरूह है। इसी तरह जो सर्दियों में हम स्वेटर, बास्केट वगैरह, कोट पहनते हैं तो उसका सामने का कुछ हिस्सा बंद होना चाहिए, कोई बटन एक दो बंद होने चाहिए। अगर बिल्कुल सारा खुला रहा तो ये भी मकरूहात में आता है, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा, कोई जिप, बटन वगैरह एक दो जरूर बंद होने चाहिए। नमाज ऐसे कपड़ों में पढ़ना जो आमतौर पर बंदा कहीं पहन कर नहीं जाता, किसी उसने दावत में जाना है या किसी और जगह, नमाज ऐसे कपड़ों में पढ़ना जो काम काज वाले कपड़े हैं, जो सिर्फ उसने काम के लिए रखे हुए हैं, ऐसे कपड़ों में नमाज पढ़ना भी मकरूह है। मिसाल के तौर पर जैसे रंग साज होते हैं, उन्होंने एक जोड़ा वो रंग के लिए रखा हुआ होता है। वेल्डिंग वाले जो होते हैं उन्होंने एक कपड़ा वो जोड़ा उसके लिए अपने काम के लिए रखा होता है। तो उस तरह के कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना ये भी मकरूह है, क्योंकि आमतौर पर बंदा कहीं आम लोगों की महफिल में इस तरह के कपड़े पहनकर नहीं जाता, इसलिए इस तरह के कपड़ों में नमाज पढ़ना भी मकरूह है। अगर अगली सफ में जगह मौजूद हो तो फिर पीछे खड़े होना ये भी मकरूह है, पहले आगे वाली सफ मुकम्मल करनी चाहिए।